الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وہ شخص جس نے جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوگا، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت عظیم عذاب تیار کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ نہایت افسوسناک خبر ہے کہ باجوڑ میں جو مسلمانوں کے ایک دینی سوچ کے اجتماع میں دھماکہ کر کے 10 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ سب لوگ، ان کی کیا سوچ تھی، کیا عقیدہ تھا، اس میں تو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو اللہ، رسول اللہ کو رسول اللہ، اور آخرت کو آخرت مانتے تھے، کتابوں رسولوں پر ایمان رکھتے تھے، یہ سب لوگ تقدیر پر ایمان لاتے تھے، تو ان کا قتل یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق آدمی ہے، منافقوں کا رئیس ہے، سازشی ہے، گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ اس کی کلمہ پڑھنے کا اعتبار کیا، ہمیشہ اس کو ریلیف دیا، حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کا جنازہ پڑھا، حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا کہ آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا اور اپنے قمیص میں اس کو کفن دیا، شاید کہ اس کی نجات ہو جائے، صرف اس کے کلمے کا پاس کرتے ہوئے، جبکہ اس نے الزام بھی لگایا تھا، گستاخ بھی تھا، منافق بھی تھا، رئیس المنافقین تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کا اعتبار کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کون کس درجے کا مسلمان ہے اور کتنے مسلمان شرک کی بنیاد پر، نہ جانے اللہ کے نزدیک کافروں سے بدتر ہوں، لیکن دنیاوی حساب سے ہمیں یہی حکم ہے کہ ان کے کلمے کا اعتبار کیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دے کر بھیجا، اور وہ جا رہے تھے تو سامنے سے ایک گڈڑیا بکریوں کا ریوڑ لے کر آ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو شہید کر دیا اور اس کا ریوڑ بھی قابو کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ڈانٹا ان کو، اور فرماتے ہیں کہ ماذا تفعل یا اسامہ اذ یأتی یوم القیامت بلا الہ الا اللہ، اسامہ تیرا کیا بنے گا جب وہ بکریوں کا چرواہا قیامت والے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا تھا، یہ کہتے ہیں جی اس نے میرے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تو نے اس کا سینہ پھوڑ کر دیکھا تھا کہ کس نیت سے پڑھا تھا؟ اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ بھی بڑی بات ہے، کوئی ایسا جملہ بول دیا کسی نے جس کے معانی میں سے ایک معنی لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس احتمال کا اور اس شک کا فائدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد ہوتا ہے، لوگ کچھ پکڑے جاتے ہیں اور ان پر کلمہ کو پیش کیا جاتا ہے، سب کہتے ہیں سبانا سبانا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، وہ پہلی حدیث بھی صحیح بخاری میں تھی، ہم بے دین ہوتے ہیں، ہم بے دین ہوتے ہیں۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں تلواروں کے سائے میں بھی تم بے دین ہوتے ہو، ہر بھائی ہر مجاہد اپنا اپنا قیدی پکڑے اور اس کو قتل کر دے۔ تو انہوں نے قتل کیا، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، اور کہا کہ میرا یہ خیال ہے، ان کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ سبانہ سبانہ میں ہم بے دین ہوئے، ہم بے دین ہوئے سے مراد ان کی ہم مسلمان ہوئے ہے۔ اب یہ کہاں کی کہاں ملا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بے دین ہوئے، یہ اس کا ترجمہ ہم مسلمان ہوئے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جب کیس آیا اور ان کا قیدی جو بچ گیا تھا اس سے پوچھا تو کہا پورے معاشرے میں جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے دین ہو گیا، تو ہم اسی حساب سے کہہ رہے تھے کہ ہم بے دین ہوئے، مطلب کہ ہم مسلمان ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کا فائدہ ان کافروں کو نہ دینے کی وجہ سے اپنے ساتھی اور حضرت خالد بن ولید کو اتنا ڈانٹا، فرماتے ہیں کاش میں اس واقعے کے بعد مسلمان ہوا ہوتا اور اسلام لانے کی وجہ سے میرے سارے گناہ اس کے سمیت مٹ چکے ہوتے،
اتنا ڈانٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سازشی لوگ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک پارٹی کے بندے مارتے ہیں تاکہ وہ ریئیکشن میں آ کر کے دوسری پارٹی کے بندے ماریں اور فرقہ واریت کو پھیلایا جائے اور مسلمان آپس میں الجھے رہیں اور یہ ترقی بھی نہ کر سکیں اور دشمن ان سے محفوظ رہیں اور یہ اپنی جگہ پہ غلام رہیں اور کافر ان پر حکومت کرتے رہیں۔ مسلمانوں، اپنی اولادوں کی حفاظت کرو اور ان کے ذہن سازی کرو اور آپس کی لڑائیاں ختم کرو اور آپس میں محبت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم بن کر آپس میں رحم و کرم والے بن جاؤ، کافروں کے لیے سخت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سازشی لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت نصیب نہیں تو اللہ ہماری ان سے جان چھڑوا دے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اور رب ذوالجلال مسلمانوں میں امن عام قائم کرنے کی توفیق دے، حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، عوام کو بھی ہدایت دے، مسلمانوں دین داروں کو بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔